بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک بھائی نے ہم تک ایک سوال ارسال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم کی اصلاح کے تعلق سے بڑا ہی بہترین سوال ہے۔ سوال سائل یہ کرتا ہے کہ حضرت دیکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر مواقع پر فاتحہ کے موقع پر ہر شخص اپنے گھر سے کسی نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کرتا ہے کہ جو فاتحہ لگا دے، چاہے امام ہو یا مؤذن ہو یا کوئی حافظ یا قاری ہو۔ ان لوگوں کی تلاش میں ہر شخص نکلتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ملیں تاکہ میں اپنے گھر پہ فاتحہ پڑھواؤں۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت فاتحہ میں ایسا کیا پڑھا جاتا ہے کہ جس کو کوئی عام آدمی کیا نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں، اس کے باوجود بھی فاتحہ نہیں لگاتے۔ باشرہ ہیں، انہیں صورتیں بھی کچھ یاد ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فاتحہ خوانی نہیں کرتے۔ بس ایک ذہن کے اندر ایک خمار بیٹھا ہوا ہے کہ امام صاحب سے یا مؤذن صاحب سے ہم فاتحہ کرائیں گے۔ اس کے اندر میں بتا دوں آپ کو، اصل میں جو فاتحہ خوانی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، اس کے فاتحہ کے اندر کچھ مخصوص صورتوں کو ہمارے بزرگان دین نے طور طریقہ مخصوص صورتوں کا ایجاد کیا پڑھنے کا۔ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ صورتیں یاد ہوں گی وہی فاتحہ پڑھے گا۔ اگر آپ کے سورہ فاتحہ یاد ہے یعنی الحمد شریف، یا سورہ اخلاص یاد ہے قل هو اللہ شریف، تو آپ اول آخر یعنی شروع میں درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف اور بیچ میں ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں بھی آپ کو فاتحہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پوری فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنے والا انسان اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہم فاتحہ کریں گے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کو الحمد شریف یاد ہے، قل هو اللہ شریف یاد ہے، چاروں قل یاد ہے، جو بھی چیز آپ کو یاد ہے ترتیب کے ساتھ جو سورت پہلے ہے اسے پہلے پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ بھی الحمد شریف پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، سورہ کافرون پڑھ کے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اگر اس کو ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی اپنی بارگاہ میں ضرور بالضرور قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید قوی ہے کہ آپ کسی امام یا مؤذن کے بھروسے یا قاری یا حافظ کے بھروسے نہ رہ کر کے خود اپنے گھر میں خود بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کرا سکتے ہیں، اپنی ماں اور بہن بیٹیوں سے بھی فاتحہ خوانی کرا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام کی تلاوت پسند ہے، تو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا، آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ حضرات کے اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز ضرور بالضرور سمجھ میں آئے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔